اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم سورۃ الاحزاب الدرس الرابع جیم اس کے التمارین اور 7 کلمات و تراکیب کو کریں گے، ٹھیک ہے؟ سارے بچے صفحہ نمبر 33 نکال لیں، صفحہ نمبر 33، اردو میں انگلش میں اسے کہتے ہیں 33۔ اوکے، سمجھ آ گئی؟ نکال لیں، شاباش۔ اوکے جی، کلمات و تراکیب۔ زیادہ زیادہ ہو گیا، زیادہ زیادہ ہو گیا، کیا زیادہ ہوا تھا؟ ان کا ایمان اور ان کی اطاعت، و تسلیماً اور ان کی اطاعت، وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور نہیں بڑھا ان کا مگر ایمان اور اطاعت، تسلیمات یعنی ان کا سر تسلیم خم کرنا، وہ زیادہ ہو گیا۔ وہ کس طرح زیادہ ہو گیا؟ جب انہوں نے کافروں کو کے لشکر کو دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے وعدے کو سچا پایا، تو وہ اس بات پر ان کا ایمان کمزور ہونے کی بجائے، بڑی تعداد کو دیکھنے کے ساتھ کمزور ہونے کی بجائے مضبوط ہوا، مزید اس میں بڑا، مزید اس میں اضافہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اگلا لفظ ہے تسلیماً، سر تسلیم خم کرنا اور سپردگی، ٹھیک ہے؟ ان دونوں لفظوں کا پیچھے آیت میں کس طرح استعمال ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور سن لیا۔ نہبا، نظر، نظر وہی نون اور زال رے زر والی، نون زے رے زر، نظر یعنی کہ جس کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ کسی چیز کی منت مانی جائے، یا اہل عرب نے اس کو موت کے معنوں میں بھی لیا ہے کہ موت آ جائے تب بھی انسان مر کر اپنا وعدہ پورا کر جاتا ہے۔ ایسے ہی قدا نہبہو کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان نے اپنی نظر جو ہے وہ پوری کر دی۔ آیت میں اس کا استعمال اس طرح ہے، فمنہم، پس ان میں سے، من وہ بھی ہے، قدا جس نے پوری کر لی، نہبہو اپنی نظر، اور وہ نظر کیا تھی؟ شہادت کا مرتبہ پا لینا۔ سمجھ آ گئی؟ ردہ، لوٹا دیا، پھیر دیا، ان کو رد کر دیا یعنی ان کو ان کے غصے میں لوٹا دیا۔ آیت نمبر 25 میں دیکھیے، ورد اللہ، اور پھیر دیا اللہ نے، الذین کفروا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم ان کے غصے میں، لم ینالوا خیرا، کہ انہیں اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ الٹا نقصان ہوا۔ یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے واپس بھیج دیا؟ شکست کی صورت میں، اور ان کے سامان جو ہیں وہ وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اتنے دن، 20 دن یا 25 دن محاصرہ کیا رہنا ان کا کسی کام نہ آیا، بلکہ وہ اپنے ہی غصے میں تل ملاتے، تکلیف اٹھاتے اور بپھرے اسی طور غصے میں واپس پلٹ گئے، لیکن مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا پائے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ ردہ کا مطلب ہے کہ اللہ نے انہیں ان کے غصے میں واپس لوٹا دیا۔ لم، نہیں، ینالو حاصل نہ کر سکے، یہ اسی آیت کا حصہ ہے۔ لم ینالو خیرہ، انہیں کوئی بھلائی اس میں حاصل نہ ہوئی، فائدہ حاصل نہ ہوا بلکہ الٹا نقصان ہوا۔ ظاہروا، انہوں نے ساتھ دیا۔ یہاں ظاہروا لفظ جو ہے یہ بنو قریظہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بنو قریظہ کا قبیلہ جو ہے انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے ساتھ جنگ کر کے، لڑائی کر کے انہیں ان کے کلوں سے اتار نیچے پھینکا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ ان کے گھروں سے انہیں نکال باہر کرتے ہیں، نکال کر باہر کرنے کے ساتھ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور ان کی جو عورتیں اور جو بچے ہیں ان کو غلام بنا لیتے ہیں، ان کو قید کر لیتے ہیں۔ یہ اسی سے ظاہروا سے مراد ہے۔ آگے ہے سیاسیہم، یعنی ان کے کلوں سے، ان کے گھروں سے۔ اس کا واحد ہے سیساتن، یعنی سیساتن یعنی ان کے گھر، ان کی گھڑیاں، ان کے کلے، ان کے محل، جن میں وہ مضبوط اپنے آپ کو رکھتے تھے اور محفوظ سمجھتے تھے کہ ہم کلوں میں بند ہیں تو ہم مضبوط ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی طاقت دی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں نے ان لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال باہر کیا۔ صرف باہر نکال ہی نہیں دیا بلکہ ان کو زیر تیغ کر کے مار بھی دیا، یعنی قتل کر دیا۔
قذفا ڈالا پھینکا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا، وقذف فی قلوبہم الرعب، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اپنا رعب بٹھا دیا۔ وہ کس طرح کہ جب آسمان سے آندھی آئی، جب فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور کافروں کی ہانڈیاں الٹ دی، ان کے گھوڑوں کی تنابیں ان کے گھوڑوں کے لگامیں کھول دیں اور خیموں کی تنابیں توڑ دی، تو ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور کافروں پر اس کی وجہ سے رعب تھا۔ دوسرا جو رعب تھا وہ یہ کہ بنو قریظہ خود میں چاہے وہ جتنی بھی سازشیں کرتے رہے، چالیں چلتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی طور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنے دیا اور مسلمانوں پر وہ حملہ نہ کر پائے۔ تاثرون، تم اسیر بناتے ہو، اسیر کہتے ہیں ہم قیدی کو، یعنی کسی کو قیدی بنا لیا جائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بنو قریظہ سے لڑائی کی تو کیا کیا کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کیا اور ان کی بچوں اور عورتوں کو اسیر بنا لیا، قیدی بنا لیا۔ اور آسا وارث بنائے۔ اب یہ جو قیدی ہوتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا، اکثریت ان میں سے بھی لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اسلام قبول کر لیتے تھے، کیونکہ دین اسلام عافیت کا دین ہے، امن کا دین ہے، محبت کا دین ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ بھی قیدی بن کر اپنے آپ قیدی بننا بھی ان کے لیے اچھا ہی ثابت ہوتا تھا۔ اور ایسا وارث بنا دیا، یعنی تمہیں ان چیزوں کا مالک بنا دیا۔ کن کن چیزوں کا ان کو مالک بنایا تھا؟ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، ان کی زمینوں کا، وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا، اور اس زمین کا بھی، لَمْ تَطَئُوهَا، جن تک تم نہ پہنچ پائے یا جن کو تم نے نہ روندا اپنے پاؤں کے نیچے، ان کے بھی تمہیں مالک بنا دیا۔ ٹھیک ہے، اب اگلا لفظ ہے لَمْ تَطَئُوهَا، کہ نہیں جہاں پہنچے تمہارے قدم، یعنی تم نے پامال نہ کیا۔ ٹھیک ہے، پاؤں کو کہتے ہیں مال، یعنی پامال پاؤں کے نیچے لانا، تو تم نے ان کے اس زمین کو فتح نہ کیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے حصے میں ڈال دی۔ سب کو کلمات و تراکیب اچھی طرح سمجھ آ گئے، اور ساتھ ہی ہمارا لیسن بھی تقریباً اس میں ریوائز ہو گیا ہے، اور اس طرح انشاءاللہ آپ کو مزید اس کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں التمارین، یعنی اپنی ایکسرسائز پر۔ اس کا سوال ایک ہی ہے جس کے آگے 3 حصے ہیں، الف، ب اور جیم، یہ عبارات اور ان کا مفہوم ہے، ساتھ ہی ہم ان عبارات کا ترجمہ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، لقد، تحقیق، کانا ہے، لکم، تمہارے لیے، فی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، اسوۃ، راستہ، حسنۃ، اچھا، یعنی کہ مومنوں کے لیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جو روز آخرت کے آنے کی امید رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، ان سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہاں اگرچہ آیت جو ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور اسی موقع کی نسبت سے مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے سپاہی، یعنی کام کرنے کا موقع بھی ملا، اور ایز اے جرنیل کام کرنے کا بھی موقع ملا۔ ایز اے سپاہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کام کیا کہ جس طرح تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے حصے کی خندق کھودی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھودی۔ اگر سپاہیوں نے یا مجاہدوں نے ایک پتھر اپنے پیٹ پر باندھا بھوک کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پتھر باندھے۔ اسی طرح جرنیل کی حیثیت سے کس طرح کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے تو کہیں پتھریلی زمین آ گئی اور اس پر ضرب نہیں پڑتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے، ایک ضرب لگائی، دوسری لگائی اور تیسری لگائی، اور اس طرح ساتھ ہی بشارتیں بھی دے دی۔ وہ کیا بشارت کہ پہلی ضرب لگائی تو بشارت دے دی کہ یمن فتح ہوا، یمن تمہارا ہوا، پھر فارس تمہارا ہوا، پھر ایران تمہارا ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے ملکوں کی حکومت کی بشارت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ بشارت مسلمانوں تک پہنچی۔ ٹھیک ہے، فارس ایران کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایرانیوں کو۔ اور اس طرح مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ بشارت جب ملی، تو آنے والے وقتوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ تینوں کے تینوں علاقے فتح ہو گئے۔
یہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت کا نتیجہ تھا، ٹھیک ہے، کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا، یہاں تک کہ ان کی جو فتوحات کا سلسلہ ہے وہ ہمارے بر صغیر سندھ تک پہنچ چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو 22 لاکھ مربع میل سرزمین جو ہے وہ حضرت عمر فاروق نے فتح کر لی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس طرح ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر شکل میں، پھر باپ، بیٹا اور شوہر، خاوند، ایک عام تاجر، ایک معلم، ایک سپہ سالار، یعنی کہ جس بھی رنگ میں، جس شکل میں آپ لوگ دیکھنا چاہیں گے، کس موقع میں آپ دیکھنا چاہیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ اور اوپر آیات کی تفسیر میں نے آپ کو کافی تفصیل سے وہ تمام چیزیں بتائی ہیں۔ انہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، اور اس کے لیے آئندہ آنے والی زندگی میں بھی اپنے لیے ہمیں نمونہ بنانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو۔ جیسے آپ لوگ پانی کیسے پیتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہیں، آپ کپڑا کیسے پہنتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنا، جھاڑا پھر پہنا، یعنی کہ ہر طریقے میں ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں۔ اب اگلی آیت ہے، فَمِنْهُمْ پس ان میں سے من وہ شخص بھی ہے قدا جس نے پوری کر لی نہبہو اپنی نظر، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من وہ بھی ہے ینتظرو جو ابھی تک انتظار کر رہا ہے۔ یہاں نہبہو قدا، نہبہو سے مراد ہے کہ اس نے شہادت کی جو منت مان رکھی تھی وہ قبول کر لی، وہ اس کی پوری ہو گئی، یعنی ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ اور دوسری کہ وہ ابھی تک شہادت جو لوگ حاصل نہیں کر سکے، وہ ابھی تک منتظر ہیں، ان کو بھی اسی چیز کا ہے کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ وہ آگے تیسری آیت ہے، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ اور کافی ہوا اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ لڑائی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کو کافی ہے، اسے نہ کافروں کی ضرورت ہے، نہ منافقوں کی ضرورت ہے، نہ کمزور ایمان مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ جو پکے ایمان والے ہیں انہیں ہر حالت میں اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ ہی حقیقی معنوں میں مسلمانوں کی، مومنوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہاں لڑائی کے معاملے میں سے لے کر زندگی کے ہر معاملے میں مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ ہی کافی ہے۔ اس سبق میں نے اس آیت کا پہلے کافی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے کہ مومنوں کو کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ذریعے اس جنگ میں فتح سے ہمکنار فرمایا، اور کافروں کو کیسے نیست و نابود کیا کہ ان کی طاقت ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے۔ اس غزوہ احد، غزوہ خندق کے بعد بہت حد تک جو کفار تھے وہ اپنے ارادوں میں کو پورا نہ کر پائے، اور اس صورت میں وہ دوبارہ سے اس طرح کا حملہ بھی نہ کر پائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آپ لوگوں کی آج کی تمارین جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔